تو اس میں میں گیا تو مجھے کہا کہ اس میں آپ شریک ہوں، ان کی شہادت کی تاریخ ہے خلیفہ دوم کی جو محرم میں ہے، تو میں اس میں شریک ہو گیا۔ تو اب اس میں جو تھے مفتی صاحب، انہوں نے کہا آن ریکارڈ ہے یہ تو ڈائریکٹ، تو اس نے کہا انہوں نے کہ جی حضرت خلیفہ دوم کے اتنے جو ہے ان کے کارنامے ہیں اور فلانے۔ تو میں نے کہا میرے لیے کوئی مسئلہ آسان ہو گیا۔ تو مجھ سے کہا، تو میں نے کہا جو مفتی صاحب نے کہا نا، یہ ان کی امینڈمنٹ تھیں 46 ہیں، جسے جلال الدین نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے، اور ان امینڈمنٹس میں پیغمبر کے زمانے میں، حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں طلاق جو تراویح جماعت کے ساتھ نہیں تھی تو انہوں نے شروع کی۔ یہ ان کی جو 46 جو ہے ان میں سے پھر دوسری ہی الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا، چند باتیں ہم نے کہیں۔ خیر، اس سے ساتھ ساتھ یہ جو طلاق کے ایک ٹائم میں تینوں کا طلاق جو جاری ہو جانا، یہ بھی انہی کی اصلاحات میں شامل ہے۔ خلیفہ دوم کی اصلاحات جو تھیں، جب لوگوں نے طلاق دینا شروع کی تو انہوں نے غصہ آیا تو انہوں نے ایک ہی ٹائم میں تینوں کو جاری کر دیا ہے۔ پیغمبر کے دور کے اندر نہیں تھی، سب نے لکھا ہے اکٹھی 3 طلاق نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مذاق سے اس چیز میں کھیل نہیں، مذاق سے کہہ دیا تو مذاق تو دین مذاق بن جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں بھی اور ادھر سے بھی ہم نے روایت، کتاب سے ہوگا تو میں کل دے دوں گا کہ اس کی کاپی بنا رہے، کہ جو ہم نے کئی ہزار کاپی بھی تقسیم کرائی اس کی۔ تو طلاق کے سلسلے میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ اب یہ بات آگے بڑھے گی تو پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اتنا ہی عرض کریں کہ طلاق جو ہے اس کے اہل سنت کے یہاں بھی یہ ہے کہ اکٹھی جو ہے پیغمبر کے سامنے ایک واقعات ہیں ہم نے لکھے ہیں، تو اس وقت پیغمبر نے کہا تو میرے سامنے دین کا مذاق اڑا رہے ہو۔ قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے بعد لاجیکل بھی یہ بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو چیز آپ نے کہی تھی اس کو پھر دیکھ لیتا ہوں، وہ ٹمپریری میرج جو اس سلسلے میں جیسے آپ نے کہا کل کو یا دیکھ لیں گے، سلوات بآواز بنا۔ تو بس کر رہا تھا جب قرآن حکیم کا اعلان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، جو زمین میں فساد ہوتا ہے، تباہی آتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ قرآن حکیم واضح کرتا ہے، اور جب واضح کرتا ہے تو ہمیں ان گناہوں کے متعلق بھی توحید بتاتی ہے، اور گناہوں کے اثرات سے متعلق بھی ہمیں معصومین نے بتایا ہے کہ یہ گناہ کیا کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو اب جہاں تک عمل کے منزل ہے، یاد رکھیے تو عمل ریکارڈ ہوتا ہے پہلے باڈی کے اندر۔ یاد رکھیے نیت کے سلسلے میں ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں، پوچھا معصوم سے، فرزند رسول حدیث ہے کہ خدا جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھ لی جاتی ہے، برائی کرتا ہے تو نہیں لکھی جاتی، یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ گناہ کرتا ہے تو ابھی نہیں لکھا جاتا، مت لکھو، شاید توبہ کا موقع مل جائے، اس کو توفیق مل جائے۔ نیکی نیت کی تو نیکی لکھ دی گئی، برائی کی نیت کی تو برائی نہیں لکھی گئی، جب کی تو فرشتہ روک دیتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، شاید توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو فرض ان دونوں کو معلوم کیسے ہو جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا جب انسان نیکی کرتا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے جس سے فرشتہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے نیک ارادہ کیا ہے، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بدبو ہلکی سی پیدا ہوتی ہے جو فرشتہ اس سے محسوس کر لیتا ہے۔ اور یہی ایک اور منظر پر مثال دی ہے معصوم نے کہ دیکھو تمہارے دوست جو احباب ہیں جن کے پاس بیٹھتے ہو، کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ فرمایا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ایسا ہے جیسے تم عطار کی دکان پر بیٹھے ہو، اور جب وہاں اٹھ سے جب جاؤ گے تو تم سے خوشبو پھیلے گی، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے تم غلاظت کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہو، اب جب وہاں سے اٹھ کے جاؤ گے تو تم ہم سے بدبو پھیلے گی۔ تو اسی لیے یہاں بھی کہا سلوات بآواز بنا۔ تو میں کر رہا تھا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس زمین فرمایا کہ ان گناہوں کے ان الحسنات یذہبن السیئات، جو تم گناہ کرتے ہو اگر نادم ہو جاتے ہو تو ندامت کے بعد جو ہے حسنات، تم جو نیکیاں کرتے ہو، جو نیکیاں کرتے ہو اگر تائب ہو جاؤ اس گناہ سے، اور نیکیاں جو کرو گے یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے ابھی ایک صاحب بات کر رہے تھے کسی کے لیے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے، تو یہ خدا کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یعنی مذاق کے خدا کے ساتھ جو ہے کہ جب تم نیکی کرو نیکی اسی صورت میں قبول ہوگی جب تم گناہ کو بھی ساتھ ساتھ چھوڑ دو۔ تو اب اس مقام پر پہنچتے گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے میں کر رہا تھا کہ قدرت نے جہاں یہ کہا اس کے ساتھ ساتھ اعمال کے اثرات ہوتے ہیں۔
فرمایا 40 دن نہیں گزرتے کہ 40 دن کے اندر مومن کو کوئی تکلیف جسمانی، مالی، ذہنی کوئی تکلیف اس کو پہنچنی چاہیے، پہنچتی ہے مومن کے لیے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو اس کو اذیت و تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر مومن نیک ہے تو اس کے اگر وہ غفلت میں ہے تو وہ تکلیف اس کو غفلت سے بیدار کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ 40 دن میں کوئی پریشانی آتی جو ہے یہ تمہارے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور اگر بہت نیک ہے کہ گناہ بھی نہیں ہے تو وہ تکلیف و اذیت تمہارے مدارج میں بلندی کا سبب بن جاتی ہے، بلندی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ ہماری منزل ہے، یاد رکھیے کہ جب عام انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے، شخص یہاں گئے پیغمبر اکرم اور دیکھا دیوار کے اوپر ایک مرغی بیٹھی تھی، اس نے انڈا دیا، وہ لڑکا 2 لکڑیاں وہاں پیوست تھیں، ان کے اندر وہ اٹک گئے، ٹوٹنے سے محفوظ رہا۔ رسول نے ایسی جیسے کہتے ہیں عجیب بات ہے، ایسی جیسے اظہار کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کھڑے ہو گئے، حضور کیوں؟ کہا تمہارا ذرا سا بھی تعلق اللہ سے ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہوتا تمہارے ساتھ، اس نے چھوڑ دیا تم۔ کیونکہ قرآن میں ہو جائے میں نے کل پچھلی دفعہ آیات کہ جو گناہ کرتے ہیں جو ہے نہیں باز آتے تو مال خدا دیتا ہے، مال دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے تو وہ اور سرکش ہو جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کی گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ بات کو کہتے ہیں ہم ان کے اس مال کے ذریعے سے سزا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے مال کی کثرت سے یہ سرکش و باغی ہو جاتے ہیں۔ تو اب کوئی نہ کوئی آتی ہے تکلیف جو انسان جو ہے بیدار ہو جائے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور یہ ہماری منزل ہے۔ لیکن جہاں تکلیف و مصیبت جو ہے، شخص نے کہا چھٹے امام سے مجھے آپ سے بہت سی محبت ہے، عقیدت ہے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ بہت محبت ہے، عقیدت ہے۔ فرمایا اگر عقیدت ہے تو پھر اپنے کو تکلیف کے لیے تیار کرو۔ تو اب اس میں اور جہاں تک انبیاء اور معصومین کا تعلق ہے، وہاں جو مصیبتیں ہیں وہاں ان کی عظمت 2 باتیں ہیں۔ وہاں تو ان پر جو تکلیف آتی ہے، تکلیف آتے ہوئے ادھر تو کائنات پر اقتدار ہے ان کا، کائنات کے اوپر کائنات پر اقتدار ہے، ادھر تکلیف جو آتی ہے تو تکلیف آنے سے ایک منزل یہ ہے کہ ان کی عظمتوں کو توحید ظاہر کرنا چاہتی ہے، عظمتوں کو ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں سہارا مل جاتا ہے اپنی تکالیف میں، پریشانیوں میں ان کی، اور تو ان کی یہ چیز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ان کی عظمت ظاہر جب ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مومن کے لیے فرمایا کہ جتنا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا جو ہے اس کے امتحان بڑھتا جاتا ہے۔ تو اب ائمہ معصومین کی جو امتحان ہے وہ امتحان، اور پھر امتحانات میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، ان امتحانات انبیاء کے بھی درجات ہیں۔ جب انبیاء کے درجات ہیں تو ان کا بھی امتحان ان کی منزلت کے لحاظ سے ہے، ان کی منزلت لحاظ سے ہے، ان کی منزلت بڑھ کر نہیں۔ اور جہاں انبیاء کی امتحان کی منزل ختم ہوتی ہے وہاں سے آل محمد کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح جتنے انبیاء کے کمالات ہیں وہ سب کے سب کمالات آل محمد کے دامن میں جمع ہیں، اسی طرح جتنے ان کے امتحانات ہیں وہ سب کے سب امتحانات آل محمد کے امتحان میں جمع ہیں وہاں۔ اور پھر قرآن میں جب تلاوت پڑھی ہے تو ہر امتحان کی منزل پر انبیاء جو تھے ان کے امتحان کی، ان کی کیپیسٹی کے ایک حد ظاہر ہو گئی کہ یہاں ہے، اس کے بعد آگے امتحان نہیں ہے۔ کہ وہ منزل آئی، آتش نمرود میں کود جاتے ہیں جناب ابراہیم، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے اس نے جب دیکھا کہ خدا کا حبیب جا رہا ہے تو وہ آگے بڑھا کہ میں کیوں یہاں باقی رہ سکتا ہوں، خدا میرا دوست ہے، یہ خدا کا دوست ہے۔ تو اب آگے بڑھا تو اس کے بعد جبریل سے خدا نے کہا جاؤ اس کو روکو، یہ اپنے کو جلا دے گا۔ جبریل آئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ خدا کا دوست ہے، میں خدا کو دوست رکھتا ہوں، میں اپنی جان دینے کے لیے۔ کہا نہیں، خدا نے منع کیا، ایسے مت کرو۔ کہا کہ ایسی بات ہے، خدا نے کہا ہے۔ تو اب میں تب رکھتا ہوں کہ خدا اپنی زبانوں میں جو اس کی جو خاص زبان اسماء ہیں یا کوئی زبانیں، کچھ مجھے زبانوں کی تعلیم دے دے۔ تو قدرت اس کو کچھ زبانوں کو، پرندے کو جو تعلیم دی، ایک پورا ایک چیپٹر ہے اس کا، کوئی 46 کے کتنے سوالات ہیں امیر المومنین امام موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان میں سے پرندوں اور جانوروں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ تسبیح کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، سب جو ہے اس کے متعلق گفتگو۔ تو میں کر رہا تھا امتحان، وہاں امتحان ہوا، مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن جب بیٹے کے امتحان کی منزل آئی، آنکھوں پر پٹی باندھی، معلومہ حد آ گئی۔ ہر نبی کی جو امتحان کی منزل ہے
اس منزل پر حد اس کی آ گئی جہاں سے پتہ چل گیا کس کی حد ہے. لیکن آل محمد کے عزم و ہمت کی صبر کی یہ منزل ہے کہ مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں، چہرہ نکھرتا جاتا ہے، امتحان بڑھتے جاتے ہیں، اس کے علاوہ نورانیت بڑھتی جاتی ہے. تو یہ آل محمد کی عظمت ہے، اس لیے کہ توحید نے جب انبیاء کو نبی بنایا، امامت بھی خلیل کو دی اور ان کو مرتبہ بلند کیا، تو سب کو یہ مقام امتحان میں بھیجا. جب سب آئے، سب نے اپنا امتحان دیا اور امتحان کے ایک منزل پر ان کی حد ظاہر ہو گئی. آخر میں ان ہستیوں کو خدا نے بھیجا اور جب انہوں نے اپنے کردار کو ظاہر کیا، انبیاء کو بلایا، آؤ دیکھو ذرا آ کر دیکھو. انبیاء دیکھ رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان کے امتحان کی حد نظر آتی ہے، عزم ہمت کی حد نظر نہیں آتی ہے. اور تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جتنے مسائل بڑھتے جا رہے تھے، حسین کے چہرے کی نورانیت اور نکھرتی جا رہی تھی. تو اب اس لحاظ سے وہاں جو امتحان ہے ان کی عظمتوں کو بھی ظاہر کرنا ہے.